حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت فرما کر تشریف لے جا رہے تھے تو اس خیال سے کہ نامعلوم راستے میں کیا ضرورت درپیش ہو، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، اس لیے جو کچھ مال اس وقت موجود تھا جن کی مقدار 5000 درہم تھی وہ سب ساتھ لے گئے۔ ان حضرات کے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ جو نابینا ہو گئے تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، پوتیوں کے پاس تسلی کے لیے آئے، آ کر افسوس سے کہنے لگے کہ میرا خیال ہے کہ ابو بکر نے اپنے جانے کا صدمہ بھی تم کو پہنچایا اور مال بھی شاید سب لے گیا ہے، یہ دوسری مشقت تم پر ڈالی ہے۔ حضرت اسما کہتی ہے کہ میں نے کہا نہیں دادا ابا، وہ تو بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں، یہ کہہ کر میں نے چھوٹی چھوٹی پتھریاں جمع کر کے گھر کے اس طاق میں بھر دی جس میں حضرت ابو بکر صدیق کے درہم پڑے رہتے تھے، اور ان پر ایک کپڑا ڈال کر دادے کا ہاتھ اس کپڑے پر رکھ دیا، جس سے انہوں نے ہاتھ سے یہ اندازہ کیا کہ یہ درہم بھرے ہوئے ہیں۔ کہنے لگا خیر یہ اس نے اچھا کیا، تمہارا گزارے کی صورت اس میں اچھی ہو جائے گی۔ اسما کہتی ہے خدا کی قسم کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا، مگر میں نے دادے کی تسلی کے لیے یہ صورت اختیار کی تھی کہ ان کو اس کا صدمہ نہ ہو۔ یہ بڑے دل گردہ کی بات ہے، ورنہ دادے سے زیادہ ان لڑکیوں کو صدمہ ہونا چاہیے تھا، اور جتنی بھی شکایت اس وقت دادے کے سامنے کرتے درست تھا کہ اس وقت کا ظاہری سہارا ان پر ہی تھا، ان کے متوجہ کرنے کے بظاہر بہت ضرورت تھی۔ ایک تو بابے کی جدائی، دوسرا گزارے کی کوئی صورت ظاہراً نہیں ہے، پھر مکہ والے عام طور سے دشمن اور بے تعلق ہو چکے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک ادا ان سب حضرات کو، مرد ہو یا عورتیں ہوں، ایسی عطا فرمائی تھی کہ رشک آنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اول میں نہایت بہت مالدار تھے، بڑے تاجر تھے، لیکن اسلام کی اور اللہ کی راہ میں یہاں تک خرچ فرمایا کہ غزوہ تبوک میں جو کچھ گھر میں تھا سب کچھ لا دیا۔